بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300 291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 13، علم و فضل۔ اسلام سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا چند عام رواج نہ تھا، چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زمانے میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرامین، خطوط، توقیات اور خطبے اب تک کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان سے ان کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تحریر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بیعت خلافت کے بعد جو خطبہ دیا اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ ترجمہ: اے خدا، میں سخت ہوں، تو مجھ کو نرم کر، میں کمزور ہوں، مجھ کو قوت دے۔ ہاں، عرب والے سرکش اونٹ ہیں جن کی مہار میرے ہاتھ میں دی گئی ہے، لیکن میں ان کو راستے پر چلا بچوں گا۔ قوت تحریر کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام لکھا گیا تھا۔ اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اما بعد، مضبوطی عمل کی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے بہت سے کام جمع ہو جائیں، پھر پریشان ہو جاؤ گے کہ کس کو کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ شاعری کا خاص ذوق تھا اور شعراء عرب کے کلام پر تنقیدی نگاہ رکھتے تھے۔ مشاہیر میں سے ظہیر کے کلام کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ کبھی کبھی خود بھی شعر کہتے تھے، لیکن اس کی طرف زیادہ توقل نہ تھا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ حال تھا کہ ان کے بہت سے مقولے ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ علم الانساب میں بھی بڑے ید طولہ حاصل تھا۔ یہ علم کئی پشتوں سے ان کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ ان کے والد خطاب مشہور نصاب تھے۔ جاخط نے لکھا ہے کہ جب وہ انصاب کے متعلق کچھ بیان کرتے تھے تو اپنے باپ کا حوالہ دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی تھی۔ مسند دارمی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتے جاتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ عبرانی زبان سے اس قدر واقف ہو گئے تھے کہ توریت کو خود پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ذہین، طبع اور صاحب الرائے تھے۔ اصابت رائے کی اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ان کی بہت سی رائے مذہبی احکام بن گئی۔ اذان کا طریقہ ان کی رائے کے موافق ہوا۔ اسیران بدر کے متعلق جو رائے انہوں نے دی، وحی الہی نے اس کی تائید کی۔ شراب کی حرمت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول وحی سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائے دی تھی۔ آپ کو بارگاہ نبوت میں جو خاص تقرب حاصل تھا، اس کے لحاظ سے قدرت ان کو شرعی احکام اور عقائد سے واقف ہونے کا زیادہ موقع ملا۔ طبیعت مترس واقع ہوئی تھی، اس لیے آئندہ نسلوں کے لیے اجتہاد اور استنباط مسائل کی وسیع شاہراہ قائم کر دی۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی شرعی مسائل پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ خلاف عقل معلوم ہوتا تو اس کو آپ سے دریافت کیا کرتے تھے۔ سفر میں قصر کا حکم دیا گیا تھا، لیکن جب راستے معمول ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اب سفر میں یہ حکم کیوں باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا کا انعام ہے۔ مسائل دریافت کرنے میں متعلقاً پس و پیش نہیں کرتے تھے، اور جب تک تشکیل نہ ہو جاتی
ایک ہی مسئلے کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ کلالہ کے مسئلے کو جو نہایت دقیق اور مختلف فیبا مسئلہ ہے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ نساء کی آخری آیت تمہارے لیے کافی ہے۔ نہایت غور و توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہر ایک آیت پر مجتہدانہ حیثیت سے نگاہ ڈالتے تھے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعے میں اس آیت کے معنی پوچھے، اَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، لوگوں نے کہا واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس میں ایک کام کرنے والے کی تمثیل ہے چونکہ جو اب ناتمام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قناعت نہ کی، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ نہ بتا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس آدمی کی تفصیل ہے جس کو خدا نے دولت و نعمت دی کہ خدا کی بندگی بجا لائے، لیکن اس نے نافرمانی کی تو اس کے اچھے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید سے استدلال میں بڑی مہارت رکھتے عراق کی فتح کے بعد یہ بحث پیدا ہوئی کہ ممالک مفتوحہ مجاہدین کی ملکیت اور وہاں کے باشندے ان کے غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ مقام مفتوحہ کسی شخص یا ایک بہت سے مخصوص اشخاص کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ واقف عام ہے، اور استدلال میں یہ آیت پیش کی، وَمَا أَنَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ آلِ الْقُرْبِ۔ بلاخر سب نے اس کی تائید کی اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت کی تعداد 70 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اسی قدر احادیث سے واقف تھے۔ در حقیقت انہوں نے اپنے عہد خلافت میں جس قدر احکام صادر فرمائے ہیں وہ سب احادیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے، اور نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کو منسوخ کرنے میں نہایت محتاط تھے، جب تک اس کے ہر لفظ پر یقین نہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ اس وقت تک ہرگز زبان سے قول رسول اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں نکالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی بہت کم احادیث روایت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کثرت روایت سے روکتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں، ترجمہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہ صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں غلطی نہ کریں، ان کو حکم دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایت کریں۔ محدث کا سب سے بڑا فرض روایات کی تحقیق و تنقید اور جرح و تعدیل ہے۔ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عہد میں روایت کے قبول کرنے میں ثبوت اور شہادت کا لحاظ رکھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بہت زیادہ غلو تھا، اور جب تک روایت دونوں حیثیت سے اس کا ثبوت نہ پہنچتا قبول نہ کرتے۔ اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ مذہبی خدمات کے سلسلے میں مذکور ہو چکی ہیں، اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ فقہ کا سلسلہ بھی در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ساختہ پرداختہ ہے۔ ان سے اس قدر فقہی مسائل منقول ہیں کہ اگر جمع کیے جائیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ استنباط احکام اور تفریعی مسائل کے لیے بھی انہوں نے ایک شاہراہ قائم کر دی تھی۔ مختلف مسائل طے کرنے کے لیے اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا پھر نہیں ہوا۔ اخلاق و عادات۔
حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حقیقی مقصد دنیا کو برگزیدہ اور پسندیدہ اخلاق کی تعلیم دینا تھا، جیسا کہ خود ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو براہ راست اس سرچشمہ اخلاق سے سیراب ہونے کا موقع ملا تھا، اس لیے اس مقصد جماعت کا ہر فرد اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تقرب حاصل تھا اس کے لحاظ سے ان کو زیادہ حصہ ملا۔ وہ محاسن و محامد کی مجسم تصویر تھے، ان کے آئینہ اخلاق میں خلوص، انقطاع اللہ، لذائب دنیا سے اجتناب، حفظ لسان، حق پرستی، راست گوئی، تواضع اور سادگی کا عکس سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ اوصاف آپ میں ایسے راسخ تھے کہ جو شخص آپ کی صحبت میں رہتا تھا وہ بھی کم و بیش متاثر ہو کر اسی قالب میں ٹھہر جاتا تھا۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم اس غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے کہ ان سے پرہیزگاری و تقویٰ سیکھیں۔ عہد فاروقی کے افسروں اور عہدیداروں کے حالات کا بغور مطالعہ کرو، تم کو معلوم ہوگا کہ وہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خوف خدا، اخلاق کی پختگی اور استواری کا اصلی سرچشمہ خشبت الہی اور خداوند جل وعلا کے جبروت و عظمت کا غیر متزلزل یقین ہے۔ جو دل خشوع و خضوع اور خوف خداوندی سے خالی ہے اس کی حقیقت ایک مذخیرہ گوشت سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے، صبح ہونے کے قریب گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ نماز میں عموماً ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر یا خدا کی عظمت کے جلال کا بیان ہوتا، اور اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ میں باوجود کہ پچھلی صف میں رہتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نماز وسیع و فضلی پڑھ کر اس زور سے روتے تھے کہ میں رونے کی آواز سنتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ ترجمہ، تیرے رب کا عذاب یقینی ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ تو بہت متاثر ہوتے اور روتے روتے آنکھیں سوج گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ اس آیت پر ترجمہ اس قدر خضوع طاری ہوا کہ اگر کوئی ان کے حال سے ناواقف شخص دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ اسی حالت میں روح پرواز کر جائے گی۔ رقت قلب اور عبرت پریزی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے وَأَبْيَضَّ عَيْنَ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ تو زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید ختم کر کے رکوع پر مجبور ہو گئے۔ قیامت کے مواخذے سے بہت ڈرتے تھے اور ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ تم کو یہ پسند ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے، ہجرت کی، جہاد اور نیک اعمال کیے، اس کے بدلے دوزخ سے بچ جائیں اور عذاب و ثواب برابر ہو جائے۔ بولے خدا کی قسم نہیں، ہم نے آپ کے بعد بھی روزے رکھے، نمازیں پڑھی، بہت سے نیک کام کیے اور ہمارے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے، ہم کو ان اعمال سے بڑی بڑی توقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ آپ عذاب سے بچ جائیں، نیکی اور بدی برابر ہو جائیں۔ ایک بار راہ میں پڑا ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، کاش میں بھی خس و خاشاک ہوتا،
کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے نہ جلتی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہر لمحہ خوف خدا بندی سے لرزہ ترساں رہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ ایک آدمی کے سوا تمام دنیا کے لوگ جنتی ہیں، تب بھی مواخذہ کا خوف زائل نہ ہوگا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہی ہوں۔ حب رسول اور اتباع سنت۔ تہذیب نفس اور اخلاق حمیدہ سے مزین ہونے کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے دل میں مبدأ خلق عظیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت اور اتباع سنت کا صحیح جذبہ پیدا کرے۔ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی اور جو قدم اسوہ حسنہ کے جادہ مستقیم سے منحرف ہے، وہ کبھی سعادت کونین کی نعمت سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اپنی جان کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ارشاد ہوا، عمر میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ جمال نبوت کے سچے شہدائی تھے۔ ان کی اس راہ میں جان و دل، اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھی۔ عاصی بن حشام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، مارکہ بدر میں خود ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اسی طرح جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر حاضر خدمت ہونا چاہا۔ جب بار بار اذن طلب کرنے پر بھی اجازت نہ ملی تو پکار کر کہا، خدا کی قسم میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو اس کی گردن مار دوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ان کو کسی طرح اس کا یقین نہیں آتا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حالت وارفتگی میں قسمیں کھا کر اعلان کرتے تھے کہ جس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا محبوب آقا دنیا سے اٹھ گیا، اس کا سر توڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی عہد مبارک یاد آ جاتا تو رقت طاری ہو جاتی اور روتے روتے بےتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ سفر شام کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی میں اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ یہ فطری امر ہے کہ محبوب کا عزیز بھی محبوب ہوتا ہے۔ اس بنا پر جن لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی میں عزیز رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایام خلافت میں ان کا خاص خیال رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف مقرر کیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسی طرح جب فتح مدائن کے بعد مال غنیمت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزار درہم مرحمت فرمائے اور اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 500 دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا اور کہا کہ جب یہ دونوں بچے تھے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں پیش رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں لیکن ان کے بزرگوں کا جو مرتبہ ہے وہ تیرے باپ دادا کا نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبدار کے احترام اور آرام و آسائش کا خاص لحاظ رکھتے تھے۔
चुनाचा उनकी तनख्वाहें सबसे ज्यादा 12,000 मुकर्रर की। सन 63 हिजरी में जब अमीरुल हाज बन कर गए तो अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी निहायत एहतराम के साथ हमरा ले गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन औफ को सवारियों के साथ कर दिया था। ये लोग आगे पीछे चलते थे और किसी को सवारियों के करीब नहीं आने देते थे। अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मंजिल पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क़याम करती थी और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को क़यामगाह के मुतसिल आने की इजाज़त नहीं देते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तूर अमल का सबसे ज़रीन सफ़ा अतबाए सुन्नत था। वो खुद नोश लिबास व बाजार निशिस्त बर्खास्त गज़ हर चीज़ में उसवा हुस्ना में पेश नज़र रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फ़ख्र से बसर की थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिंदगी फ़ख्र से बसर की थी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूम और ईरान की शहंशाही मिलने के बाद भी फ़ख्र की जिंदगी का साथ न छोड़ा। एक दफ़ा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अब खुदा ने मर्जुल हाली अता फरमाई है, इसलिए आपको नरम लिबास और नफीस ग़िज़ा से परहेज ना करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जानिब इधर, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असरत और तंग हाली को भूल गई। खुदा की कसम मैं अपने आका के नक्शे कदम पर चलूंगा। आखिरत की फरागत और खुशहाली नसीब हो। उसके बाद देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असरत का तस्करा करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेताब होकर रोने लगी। एक दफा यजीद बिन अबी सुफियान के साथ शरीक ताम हुए। मामूली खाने के बाद दस्तरखान पर जब उम्दा खाने लाए गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ खींच लिया और कहा, कसम है उस जात की जिसके हाथ में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जान है, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश से हट जाओगे तो खुदा तुमको ज्यादा मुस्तकीम से मुनाहिब कर देगा। इस्लाम में शाइर अल्लाह की ताज़ीम का हुक्म है, इसलिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ज़माने खिलाफत में जब इसका मौका पेश आया तो उस ख्याल से कि ऐसा न हो कि पत्थर को बोसा देने से कभी मुसलमानों को ये धोखा हो कि उसमें भी इलाही शान है, हजर अस्वद को बोसा तो दिया लेकिन उसके सामने खड़े होकर कहा, तर्जुमा, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, न नुकसान पहुंचा सकता है न नफा। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते ना देखता तो तुझे हरगिज बोसा ना देता। इसी तरह तवाफ में रमल का हुक्म मुशरिकीन अरब के दिलों पर रोक डालने की मसलियत पर मबनी था, इसलिए जब खुदा ने उनको हलाक कर दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि अब रमल से क्या फायदा, मगर फिर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार को तर्क करने की जुर्रत ना हुई। इनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम जिस तरह करते देखा उसी तरह वो भी अमल पैरा हो। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हलीफा में 2 रकअत नमाज पढ़ी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस तरफ से गुजरते तो इस जगह 2 रकअत नमाज अदा कर लेते थे। एक शख्स ने पूछा, ये नमाज कैसी है? आपने फरमाया कि मैंने यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। ये कोशिश सिर्फ अपनी जात तक महदूद ना थी, बल्कि वो चाहते थे कि हर शख्स का दिल अतबाए सुन्नत के जज्बे से मामूर हो जाए। एक दफा जुम्मे का खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐन खुतबे की हालत में उस तरफ देखा और कहा, आने का ये क्या वक्त है? उन्होंने कहा कि बाजार से आ रहा था कि अजान सुनी, वजू करके फौरन हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वजू पर क्यों इत्तिफाक किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे को गुस्ल का हुक्म दिया करते थे। ज़हद व क़नात,
دنیا طلبی اور رزق تمام بد اخلاقیوں کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے طبعی نفرت تھی، یہاں تک کہ خود ان کے ہم مرتبہ معاصرین کو اعتراف تھا کہ وہ زہد و فنات کے میدان میں سب سے آگے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قدامت اسلام اور ہجرت کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت حاصل ہے، لیکن زہد و فنات میں وہ سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دینا چاہتے تو وہ عرض کرتے کہ مجھ سے زیادہ حاجت مند لوگ موجود ہیں جو اس عطیے کے زیادہ مستحق ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس کو لے لو، پھر تمہیں اختیار ہے کہ اپنے پاس رکھو یا صدقہ کر دو۔ انسان کو اگر بے طلب مل جائے تو لے لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کبھی نرم اور ملائم کپڑے سے مس نہیں ہوا۔ بدن پر 12 پیون کا کرتا، سر پر پھٹا ہوا امامہ اور پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھیں۔ اسی حالت میں وہ قیس و قصرہ کے سفیروں سے ملتے تھے اور وفود کو بازیاب کرتے تھے۔ مسلمانوں کو شرم آتی تھی، مگر اقلیم زہد کے شہنشاہ کے آگے کون زبان کھولتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اب خدا نے مرفل حال کیا ہے، بادشاہوں کے سفرہ اور عرب کے وفود آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے طرز معاشرت میں تغیر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس تم دونوں امہات المومنین ہو کر دنیا طلبی کو ترغیب دیتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئی کہ تمہارے گھر میں صرف ایک کپڑا تھا جس کو دن میں بچھاتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ تم نے فرش کو دوہرا کر کے بچھا دیا تھا، فرشہ کو دوہرا کر کے بچھا دیا تھا۔ اس کی نرمی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آنکھ کھلی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے یہ کیا کیا کہ فرشہ کو دوہرا کر دیا کہ میں صبح تک سوتا رہا؟ مجھے دنیاوی راہ سے کیا تعلق ہے؟ اور فرشہ کی نرمی کی وجہ سے تو نے مجھے غافل کر دیا۔ ایک دفعہ گزی کا کرتا ایک شخص کو دھونے اور پیون لگانے کے لیے دیا، اس نے اس کے ساتھ ایک نرم کپڑے کا کرتا پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس کر دیا اور اپنا کرتا لے کر کہا، اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔ کپڑا عموماً گرمی میں بنواتے تھے اور پھٹ جاتا تو پیون لگاتے چلے جاتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا، مسلمانوں کے مال میں میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے، باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ پہننے کو کپڑے نہ تھے، اس لیے انہی کپڑوں کو دھو کر سوکھنے کو ڈال دیا تھا۔ خشک ہوئے تو وہی کپڑے پہن کر باہر نکلے۔ غذا ملی عموماً نہایت سادہ ہوتی تھی، معمولاً روٹی اور روغن زیتون دسترخوان پر ہوتا تھا۔ روٹی اگر گیہوں کی ہوتی تھی لیکن آٹا چھانا نہیں جاتا تھا۔ مہمان یا سفر آتے تھے تو کھانے کی ان کو تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ ایسی سادی اور معمولی غذا کے عادی نہیں ہوتے تھے۔ حفص بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کھانے کے وقت موجود ہوتے تھے لیکن شریک نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ آپ کے دسترخوان پر ایسی سادہ اور معمولی غذا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے لذیذ اور نفیس کھانوں پر اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قیمتی لذیذ کھانا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ لذیذ اور کھانا کھانے کی مقدرت نہیں رکھتا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح دنیاوی عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص کو اپنی طرح زاہد اور سادگی کی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. وقتاً فوقتاً اپنے حکام اور اعمال کو ہدایت کرتے رہتے تھے کہ رومیوں اور اجمیوں کی طرز معاشرت نہ اختیار کریں. سفر شام میں جب انہوں نے افسروں کو اس وضع میں دیکھا کہ بدن پر حریر و دیبا کے ہلے اور پرتکلف قبائیں ہیں اور اب وہ اپنی زرد برد پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے اجمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریز اٹھا کر ان پر پھینکے اور فرمایا کہ اس قدر جلد تم نے اجمی عادتیں اختیار کر لی. اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص جس کو انہوں نے یمن کا عامل مقرر کیا تھا اس صورت میں ملنے آیا کہ لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے تھا اور بالوں پہ خوب تیل پڑا ہوا تھا. اس وجہ کو دیکھ کر حضرت عمر نہایت ناراض ہوئے اور وہ کپڑے اتروا کر موٹا جھوٹا کپڑا پہنایا. پارٹ 13 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 14 پر سماعت فرمائیے. شکریہ.